مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دے دیتا تب بھی تم اتنی بہترین کہانی نہ لکھ سکتے جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری لکھی ہے۔ سچ تک پہنچنے کے لیے جھوٹ کے پیچھے پیچھے چلنا پڑتا ہے، اور ایک قطرہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ پتھر پر مسلسل گرنے سے اس میں سوراخ کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، کیونکہ یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ حادثوں کے بعد چہرے اور مزاج بدل جاتے ہیں اور اکثر پہچاننے میں نہیں آتے۔ اس دنیا میں ہر شخص جو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ویسا ساری عمر نہیں رہا ہوتا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں، انسان نہیں، اور ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہی ہوتے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ اگر تم کسی انسان سے کچھ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسی انسان کو چاہتے ہو تو وہ تمہاری سچی محبت ہے۔ جب تک ہم اپنے خیالات میں تبدیلی نہیں لاتے تب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لفظوں کا استعمال ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور حفاظت سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ جس طرح شہد کی مکھی سب سے نایاب پھول سے رس نکالتی ہے، اسی طرح سمجھدار آدمی اکثر انتہائی برے حالات سے فائدہ اور منافع حاصل کر لیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سب لوگوں کو ہماری ذات پسند آئے۔ ہر انسان میں کچھ خوبیاں تو کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی آپ ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے، کیونکہ غلامی زبان سے وہ کچھ کہلوا سکتی ہے جو انسان کبھی کہنا نہیں چاہتا۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے آج سے پریشان رہتے ہیں وہ خوشگوار مستقبل کے خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جب دلوں میں فرق آ جائے تو پھر فلسفے، منتیں اور دلیلیں سب بیکار جاتی ہیں۔ برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے، لیکن تنقید کے لیے 2 چھٹانگ کی زبان کافی ہوتی ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ لوگوں کی زندگی میں بے جا مداخلت کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی موجود ہے جو صرف آپ کی توجہ کا طلبگار ہے۔ زیادہ دیر تک اداس لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، کیونکہ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے رہتے ہیں؟ میں نے اپنے ہر سجدے میں اللہ تعالیٰ کو شدت سے پکارتے ہوئے کہا، یا اللہ میرے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ ہم ساری زندگی بہتر کو روتے رہتے ہیں اور وہ رب ہمیں بہترین سے نواز دیتا ہے۔ جب مشکل وقت آ جائے تو ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں پر انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہمیشہ جھوٹوں کی صحبت سے بچو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان پر کبھی یقین نہ کرو، اور ہمیشہ اپنے دل کی بات مانو، کیونکہ تمہارا دل جانتا ہے کہ تمہیں اصل میں کیا کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے اٹھتے ہوئے قدم کبھی اس بات سے مت روکیں کہ آپ ماضی میں کیا کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، اس کو توبہ کا ایک خالص آنسو بہت پسند ہے۔ کبھی بادشاہ بننے کے لیے دعا نہ کرنا، ورنہ دعا کے ذریعے حاصل ہو جانے والی بادشاہی کے اندر اگر کوئی ظلم اور تلخی ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اگر جیب میں وزن ہو تو پھر بات میں وزن آ ہی جاتا ہے، اور پھر لوگ بکواس بھی بڑے آرام سے سنتے ہیں۔ صرف جائے نماز ایسی جگہ ہے کہ جہاں رو لیا جائے تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسات اپنے ہی اندر رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جو مخلص ہوتے ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، اور یہاں مطلب پرست لوگ عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ لوگوں کے ساتھ اپنے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ کوئی جیت اتنا جشن نہیں لا سکتی جتنی ایک شکست اداسی لا سکتی ہے، اور ہارا ہوا شخص جیتنے کے بہت سے طریقے بتا سکتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں کسی حد تک اکیلے رہنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتا کون کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ اے انسان، تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ مت کرنا، کیونکہ تو اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سمجھ سکے۔ اس دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں برا ساتھی مل جاتا ہے۔ کچھ لوگوں سے ہمیں نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ چھوڑنے اور غلطی ماننے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ تم وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو، یقین جانو وہ تمہارا وقت ہی بدل دے گا۔ ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو، وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانند ہے جو آپ کو کسی بھی وقت ڈس سکتا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں سب سے بڑی چیز کی خواہش رکھتا ہے تو اسے پھر راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود کے ساتھ بھی اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ پاک ہمارے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ زندگی بنا مقصد کے گیلے کاغذ کی طرح ہوتی ہے، جس پر نہ تو آسانی سے کچھ لکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو آسانی سے جلا سکتے ہیں۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ مشاہدوں اور کتابوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ پورے ملک کی تباہی صرف 3 لوگوں کے بگڑنے سے ہوتی ہے، جب حکمران بے علم ہوں، فقراء بے توکل ہوں اور علماء بے عمل ہوں۔ جب انسان کو زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پھر سب سے پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔
جس قوم نے اپنے نظریے میں ہی غلامی اور چاپلوسی کی روٹی کھا کر زندگی گزارنی ہے، تو پھر اس قوم کو آزادی اور خود مختاری کی زندگی سے کیا لینا دینا؟ کتابیں جوانی میں رہنما، بڑھاپے میں تفریح اور تنہائی میں رفیق ثابت ہوتی ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ اپنے دن کا آغاز ہمیشہ 3 چیزوں سے کیا کرو۔ یقین جانو، کامیابی تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی گزارنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، اور یقین اللہ تعالی کی ذات پر۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت شفاف، مشکل، مایوس کن اور سخت، مگر پھر بھی کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے، اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کا کردار جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس کے گھاؤ اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنی دولت پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ دولت تمہیں کتاب تو دے سکتی ہے مگر علم نہیں۔ دولت تم کو بستر تو دے سکتی ہے مگر نیند نہیں۔ دولت زندگی تو آسان کر سکتی ہے مگر خوشیاں نہیں دے سکتی۔ یہ سارے اقوال علامہ اقبال کے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال کی تصویر صرف آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے، تاکہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔ اور اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔